اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم حضرات و خواتین اور قابل احترام ناظرین اور ناظرات، اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک بیان کے اندر یہ بات معلوم کی تھی کہ انسان جن سے متاثر ہوتا ہے یا جو چیز انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، اس میں ماحول ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بہت جلد آدمی ماحول سے اثر لیتا ہے، قبول کرتا ہے اور اسی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک اور حقیقت قرآن کے مطالعے سے ہمیں جو معلوم ہوتی ہے کہ انسان جس سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے بڑے اور اس کے اپنے باپ دادا۔ ویسے تو اولاد اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ آج سورہ شورى وغیرہ کی آیتیں پڑھی گئیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حقیقت بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں ملا کر دیتا ہے اور کسی کو بے اولاد بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہر صاحب اولاد کو اپنی اولاد اس کے سامنے ایک بہت بڑا سمجھیے کہ پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آدمی کو کام کرنے کے لیے کوئی اور کام ہو کہ نہ ہو، لیکن اولاد کی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے تو اس کے سامنے زندگی بھر کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس پر اسے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنانا ہے اور آخرت میں کامیابی اس کے لیے تلاش کر کے دینا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس کا اپنا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی جو آیتیں پڑھی گئیں تو اس میں ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ فرعون جو اپنی قوم کو بے وقوف بنا رہا تھا، جی کیا کیا وہ کہتا اس کی قوم مان کر چلتی رہتی ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر اتنی عقل نہیں تھی کہ جب فرعون نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تو کسی نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ یہ فرعون جو اپنے آپ کے لیے بالکل یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بے اولاد ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے جب اس کے آ کر پیروں سے ٹکرائے تو اس کو لے کر اس کی بیوی نے چاہا کہ اس کو اپنا بچہ بنا لیا جائے ملک۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین جن کو چاہے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور جنہیں چاہے اولاد سے محروم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا ایک مومن کا اپنا جو نا اس کا وتیرہ اور اس کی اپنی شان ہوتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہوگی، یہ سمجھ کر آدمی کو ہر فیصلے سے راضی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن میں جو آپ سے کہنے جا رہا تھا کہ ہر بچہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے اور بڑوں سے سیکھی ہوئی جو بھی باتیں ہوتی ہیں اور جو طور طریقہ ہوتا ہے اس پر بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ جم کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی اگر اسے اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اس کی واضح مثال قرآن مجید ہم کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب نے اپنی اپنی قوم کے سامنے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا اور دین پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہر قوم نے اپنے اپنے وقت کے نبی کو یہ جواب دیا، جیسا کہ آج سورہ زخرف کی آیت میں تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جدھر بھی ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، تو ان لوگوں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون۔ نبی جو کہ اپنی جگہ پر ایک تو سب سے پہلے حق، جو بات حق ہوتی ہے وہ خود بالکل واضح ہوتی ہے، ذرا سا اگر آدمی اس کے اندر تدبر کرے، غور کرے، تو اس کے سامنے وہ کھل کر آ جاتی ہے کہ ہاں یہی تو حق ہے۔ اور اس کے بعد نبی جیسی شخصیتیں آ کر حق کو بتا رہی ہیں۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ جو باقاعدہ قرآن نے جیسے بتایا کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے انہوں نے یہی بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے bھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں اور میں بڑا امانت دار ہوں، میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، مجھے آپ سے کسی ایک پائی کی کوئی توقع نہیں۔ تو گویا کہ آدمی یعنی انبیاء اپنی جگہ پر بڑے پرخلوص شخصیات ہوتی ہیں، تو حق خود اپنی جگہ پر واضح ہوتا ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ بڑے ہی خلوص کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ اپنی قوم کو نار جہنم سے بچانے کے لیے ان کے سامنے یہ سب باتیں واضح کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کا جواب یہی ہوتا تھا کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے ہمارے اپنے باپ داداؤں کو، ہمارے اپنے بڑے لوگوں کو ہم نے ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے طریقے کی پیروی کرتے رہیں گے۔ یہ آج ہمارے اپنے پاس بہت سارے بدعتی حضرات وغیرہ کے سامنے بھی جب حق سامنے رکھا جاتا ہے، صحیح دین ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، ان کا بھی اس سے مختلف جواب نہیں ہوتا۔ یہی کہتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ کون ابھی آئے اور ہم کو بتانے والے، ہم نے ہمارے اپنے بڑوں کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ قبر پرست ہوں، دوسرے کوئی بھی اور جو بدعت خرافات میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے لوگ جا کر کے بھئی کہیں آپ اسے دین سمجھ کر کرتے جا رہے ہیں اور آپ کا اس پر یعنی کہ اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اصل دین صحیح دین تو یہ ہے، اس کی طرف لوٹ کر آئیے۔ لیکن جواب یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے ہمارے اپنے بڑوں کو اسی طریقے پر پایا ہے، اس لیے ہم اسی طریقے پر چلتے رہیں گے بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر نبی کے تعلق سے تقریباً نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم، موسیٰ، شعیب، جتنے انبیاء کا ذکر کیا تقریباً سب کے ساتھ اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی قوم نے ان کو یہی جواب دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہر دور میں نبیوں کو ان کی قوموں نے یہ جواب دیا، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے یہی بتا رہے ہیں کہ انسان ایک ایسا جو کیا ہے، انسان یعنی انسان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زمانہ چاہے کوئی بھی ہو، نوح علیہ السلام ہود کے درمیان کتنا فاصلہ، صالح اور ہود کے درمیان کتنا فاصلہ، ابراہیم، موسیٰ، سب بالکل زمانہ بالکل جناب سینکڑوں سال بالکل جناب درمیان میں حائل ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود انسان کی یہ فطرت بدلتی نہیں ہے۔ ہر دور میں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو قوم والوں نے یہی جو ٹکا سا جواب دے دیا کہ ہم ہمارے اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اسی پر ہم چلتے رہیں گے بول کے۔
تو در حقیقت اللہ تعالیٰ یہی ہم کو ان واقعات کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کس طرح سے اپنے بڑوں کے طور طریقے کو جب اپنا لیتا ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ جسے توفیق سے نواز دے بس وہی سیدھے راستے کو اپناتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے, یقیناً خود ہمارے نبی کے ساتھ بھی لوگوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے ہمارے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ہم نے پایا ہے, ہم انہی کی جناب پوجا کریں گے, ان کو ہم اپنا خدا مانیں گے بول کے. لیکن ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں, عبد الرحمن بن عوف ہوں, ابو عبیدہ ہوں, ایسے بلال, کتنے صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور حق کو قبول کرنے کے لیے ان کے لیے آسان کیا اور ان کی آنکھیں کھول دی, تو انہوں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے اپنے باپ دادا غلط تھے. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو کبھی غلط ٹھہرانا نہیں چاہتا. تو یہ جو کہ بہت بڑی کمزوری انسان کی ہوتی ہے کہ میرے اپنے بڑے جو کرتے رہے کیا وہ غلط ہے. اگر یہی چیز ابو بکر سوچتے, عمر سوچتے, تو پھر یہ لوگ عشرہ مبشرہ میں کہاں آتے جن کو اسی دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارتیں دے دی گئی. تو ایسا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن بندوں کو حق قبول کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بالکل جو ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت ہی سعادت منتظر ہوتی ہے. تو یہ چیز کہ انسان اپنے بڑوں سے, اپنے باپ دادا کے طور طریقوں سے بہت متاثر ہوتا ہے اور ان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہتا ہے اور اپنے باپ دادا کو کبھی غلط نہیں ٹھہرانا چاہتا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کا جو حکم ہمیں آ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہاں اس بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. کیوں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ آپ ان کے لیے آئیڈیل ہیں. آپ جو کچھ کریں گے بچے اسی کو اپنا کر چلنا چاہیں گے. جس راستے پر آپ ان کو لے کر جائیں گے اسی راستے پر وہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جی ذمہ داروں کو خطاب کر کے بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ جہنم تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ تو جہنم کی آگ سے خود بچ جاؤ گے. اب جہنم تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں تو وہ دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں. ایک تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچانے والا سبب جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ شرک اور کفر یہ دو ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اس کے ساتھ جو بھی مرے گا اس کے لیے کبھی نجات نہیں ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو خبردار تم بھی اور تمہاری اپنی آل اولاد کی ذمہ داری بھی ہم تم پر ڈال رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایسا سبب ہرگز بھی اختیار نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. شرک کے کتنے طریقے آج لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کو ذرا بھی ڈر بھی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں کسی اور کو ہم شریک کر رہے ہیں. اللہ کی صفت میں اللہ تعالیٰ کا خاص کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہم کسی اور کو ہم شریک کر رہے ہیں. ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری اپنی نجات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو شرک کا راستہ اگر تم اپناؤ گے تو تمہاری اولاد بھی اسی راستے پر چلے گی اور سبب تم ہی بنو گے اپنے آپ کو بھی جہنم میں جھونکنے کا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں جھونکنے کا.
لیکن بہرحال اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا، یہدی من یشاء و یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو کتنے ایسے گھرانے سے جو بالکل پکے بالکل کہ قبر پرست یا بالکل ایسے خرافی بدعتی ایسے، مگر وہاں کے گھرانوں سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نکالا کہ جو واقعی بالکل توحید پرست ہو گئے۔ یہ جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، تو یہ اس کی بھی ایک تفسیر اہل علم نے یہ بات بتائی ہے کہ مردے سے زندے کو نکالنے کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ایسے گھرانے جہاں بالکل شرک و بدعات میں مبتلا، تو گویا وہ میت گھرانہ ہے، اور وہاں سے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کر نیک راستے کی اور حق کی طرف ہدایت دے کر نکال کر لے کر آتا ہے، تو وہ گویا کہ زندے ہیں جن کو مردوں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو یہ ایک طرف سے ایسا سبب ہے جو کہ خلود فی النار، خلود کا مطلب ہمیشہ، آپ لوگ کئی آیتوں میں پڑھیں گے خالدین فیہا خالدین فیہا بول کے، خلود کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونکنے والا ایک ہی سبب شرک اور کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچنے کا کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی۔ اور کچھ اسباب وہ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر دخول فی الجنہ کا باعث بنتے ہیں، یعنی جہنم میں، جنت نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، مگر وقتی طور پر بھی کوئی بندہ جہنم کی آگ کو معمولی نہ سمجھے۔ جیسے یہ یہودی وغیرہ جب ان سے کہا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ کیا ہے جہنم میں چند دنوں کی بات ہی نہ ہے، ایام معدودات، چند دنوں کو لیے رہنا ہے، پھر اس کے بعد تو ہم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا؟ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، چلو ہم برداشت کر لیں گے بول کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ لا يعذب عذابہ احد، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کہ وہ جو عذاب دیتا ہے کوئی اس جیسا عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں ہم کیا کیا تصور کر لیں، کیا کیا کیسے گونٹناموں کے اس کے کیسے لوگوں کو کیا کیا تکلیفیں دی جا رہی تھی، لوگ بتاتے ہیں، مگر یہ سب کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے۔ جہنم کی یہ آگ کیسے جلائے گی انسان، کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ تو اس لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم میں داخل ہونے کے بھی جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، جو واجبات اور فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیے ہیں ان میں کوتاہی کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت ہے۔ اور جن جن کاموں سے باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے، وہ اگر کریں گے اور ان کے قریب جائیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے۔ تو معصیت کریں گے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جھونکے، وقتی طور پر صحیح، لیکن اتنا تو ہمیں بتایا گیا کہ جس کا خاتمہ توحید پر ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کبھی نہیں رہ سکتا، بھلے سے اس کے اپنے گناہوں کا اس کی گناہوں کے مطابق جتنی مدت اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں رکھنا چاہیں رکھیں گے، پھر اس کے بعد نکال کر اسے آخری بالکل جنت تو پہنچائیں گے ہی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے باوجود آدمی اس دھوکے میں نہ رہے، کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جتنے بھی اور گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں معاف کر سکتا ہوں، مگر اسی کے گناہ جس کو میں معاف کرنا چاہوں۔ اب مجھے کیا خبر کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہوں گا جن کو اللہ تعالیٰ معافی دینا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو کبھی بالکل بھی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی مغفرت کا حقدار ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر ہی دے گا کیونکہ میں توحید لے کر جا رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے۔
توحید کے ساتھ ساتھ اگر بڑے بڑے گناہ کر کے بندے وہاں پہنچتے ہیں تو ان سب کے بارے میں اہل سنت کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معافی دے کر سیدھے جنت بھی بھیج سکتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا تو انہیں جہنم میں جھونک کر جتنی سزا کے وہ مستحق ہیں وہ سزا کاٹنے کے بعد ان کو جنت میں بھیجے گا۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العالمین ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں اپنی اولاد کو بچانے کا؟ کیونکہ ہماری اولاد ہماری ہی نقل کرتی ہے ہر معاملے میں۔ جہاں جہاں گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے سب جانتے ہیں، کسی کو یہ جو چیز چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ میرا اپنا جس طرح کا چال چلن ہوگا میرے اپنے بچے دیکھ کر اسی راستے پر وہ بھی چلیں گے۔ میں جیسا پہنتا کرتا ہوں، میں جیسا چلتا پھرتا ہوں، میرا اپنا رکھ رکھاؤ جیسا ہے، جس کے ساتھ جو زبان میں استعمال کرتا ہوں میری ہی زبان میرے اپنے بچے سیکھتے ہیں۔ گھر میں جس طرح کا ماحول ہوگا بڑے لوگوں کا تو ان چیزوں سے متاثر ہو کر بچے بھی بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ ماؤں کو دیکھ کر ان کی اپنی بچیاں کیسے پردہ کرتی ہے ماں کے نہیں کرتی، بے پردہ گھومنے والی عورت کی بچیاں بھی بالکل اسی طرح سے بالکل بے پردہ گھومنا چاہتی ہیں۔ لیکن جس گھر میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ ہمیں پوری طرح سے پردے میں رہنا ہے تو وہ عورت خود اپنے بچوں کی تربیت ویسی ہی کرتی ہے اور اپنی بچیوں کو یہ زیور سکھاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا زیور ہے ایک عورت کا کہ دوسرے اور سونے چاندی کے زیور اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ایک مسلمان خاتون کو اس کا اپنا پردہ ہی سب سے بڑا زیور ہے، اسی کو ہم کو اپنانا چاہیے کہ اگر اس بچوں کو تعلیم دیتی ہے تو یہ چیز ہر طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو بچے سیکھتے ہیں ان کے اپنے گھروں سے سب سے اہم چیزیں سیکھتے ہیں، ان کے اپنے باپ سے، ان کے اپنی ماں سے، کہ جیسے کچھ ان کا اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، جیسے ان کا چال چلن ہوتا ہے، جیسے ان کی بول چال ہوتی ہے، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، یہی ساری چیزیں بچے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی انبیاء کو ان کی قوموں نے جواب دیا، تو کیوں یہ جواب دیا؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر اپنے بڑوں کا وہ طور طریقہ ایسے رچ بس گیا تھا، اس پر وہ لوگ ایسے جم گئے تھے کہ اب یہ نبی آ کر سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے دیکھیے کہ میں جہاں اپنی جگہ پر بگڑتا ہوں تو مجھے دیکھ کر میری اپنی اولاد بھی بگڑتی ہے تو اس کا بھی وبال مجھ پر آئے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آدمی جتنا نیک ہوگا اور جس قدر اپنے بچوں کی وہ حفاظت کرنا چاہے گا غلط عقیدوں سے، غلط کاموں سے، بدعت و خرافات سے، تو جتنا نیک رہے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی اپنی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات جو ذکر کیے تو اس میں سے ایک واقعہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ خضر 3 کام ایسے کیے جن کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ خضر نے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلنا ہو تو میں جو بھی کام کرتا ہوں میں جب تک نہیں بتاتا پوچھنا نہیں بیچ میں بول کے، مگر موسیٰ علیہ السلام ہر بار پوچھ بیٹھتے تھے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، یہ آپ نے کیوں کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ واقعہ بیان کر کے بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اگر خاموش رہتے تو پتہ نہیں اور کتنی چیزیں خضر کے ہاتھوں ہم کو معلوم ہوتی بول کے۔ تو تیسری چیز جو انہوں نے خضر نے جو کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر کا گزر ایک قریے پر سے ہوا، وہاں دیکھا ان لوگوں نے
ضیافت مانگی تھی. بھئی اجنبی لوگ ہیں, کھانے پینے کا اس زمانے میں کہاں بڑے بڑے ہوٹل ہوں گے, کیا ہے کہیں جا کر کھا لیا کر لیا, نہیں, بس جہاں بھی نووارد اجنبی کسی نئی جگہ بستی میں جاتے تو بستی والوں سے مانگ لیتے تھے کہ بھئی کچھ کھانے کو دے دو, مگر بستی والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں کھلائیں گے. اور اسی بستی میں ایک دیوار جو بہت جھک رہی تھی, گرنے کے قریب تھی, تو خضر گئے اور اس دیوار کو بالکل سیدھی کھڑا کر کے جناب پوری مرمت کر دی دیوار کی. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, پوچھ بیٹھے آپ نے یہ کام کیوں کیا ان لوگوں کے لیے؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسی بدسلوکی کی کہ ہمیں کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں. اگر یہ کام کرنا ہی تھا تو کر کے کچھ اجرت لے لیتے. خضر نے کہا کہ بس یہیں سے میرا اور آپ کا تعلق ختم ہے, آؤ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ سب کام کرتا رہا. جی, تو کشتی میں اچھی بھلی کشتی کو کیوں سوراخ کر دیا؟ تو انہوں نے آگے بتایا کہ اس لیے میں نے سوراخ کیا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ جس کی بھی کشتی بالکل صحیح سالم ہے ایسی چھین لیتا تھا, تو اس لیے میں نے اس کے اندر ایک عیب چھوٹا سا کر دیا تاکہ وہ اس کو نہ لے اور ان بیچاروں کا گزر بسر ہو سکے. اور وہ بچہ جس کو میں نے مار دیا, آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل معصوم جان تھی, میں نے لے لی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا نافرمان بننے والا ہے, تو اس لیے اس کی جان لینے کا حکم دیا گیا, تو اس کی جان لے لی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل دے گا. اور یہ دیوار کا معاملہ کیا کہا انہوں نے؟ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک. یہ دیوار جس کو میں نے کھڑی کر دی اور اس کو جو نا مرمت اس کی میں نے کر دی, تو وہ دیوار یہ جو نا کیا ہے, ایک دو یتیم بچوں کی جو نا ملکیت. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, شہر کے اس بستی کے دو یتیم بچوں کا جو نا وہ ان کی جائیداد تھی, اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ چھپا ہوا تھا. كان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. مگر ان کے باپ کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان کے باپ بڑے ہی نیک انسان تھے. یا تو ان کے اپنے ہی باپ, بعض مفسرین نے کہا کہ باپ نہیں بلکہ باپ کے باپ کے باپ, دادا یا پردادا ان کی جو نا کیا ہے بڑے نیک انسان تھے. تو باپ کی نیکی کا یہ جو نا پھل اللہ تعالیٰ بچوں کو دینا چاہ رہا ہے کہ ان کے اس خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو اچھی طریقے سے مرمت کر دوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے نیچے خزانہ ہے ان بچوں کا, اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو خود وہ نکال لیں گے. تو یہاں دیکھیے کہ باپ کی اپنی نیکی بچوں کے کام آ رہی ہے. تو اسی لیے ہمارے اپنے اسلاف صحابہ ہوں یا تابعین ہوں, سعید بن المسیب جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے, کبھی کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کر سوئے رہتے ہیں تو 2 رکعت نماز اور زیادہ پڑھ کر بتاتے کہ بچہ تیری وجہ سے میں نے یہ 2 رکعت اور نماز پڑھی ہے. یعنی کہ میں جس قدر نیک رہوں گا تو اسی قدر اللہ تعالیٰ میرے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے. مگر یہ چیز ہم لوگ بالکل بھی جو نا توجہ نہیں دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر جتنی نیکی ہوگی, جتنی صالحیت ہوگی, جتنا صالح اور نیک باپ رہے گا, بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنانے کی کوشش بنائے گا, اور آگے بھی ان کی جو نا اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے گا باپ کی نیکیوں کی وجہ سے, باپ کی اپنی صالحیت کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیں اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے بارے میں جو اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہہ کر کہ لوگوں تمہیں جو بھی نعمت دی گئی ہے ہر نعمت کے بارے میں کل تم سے سوال کیا جائے گا. تو اولاد جہاں نعمت بھی ہے تو یہی اولاد ہمارے لیے آزمائش بھی بن جائے گی.
اگر ہم نے اولاد کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، صرف کھلانا پلانا، اچھا پہنا دینا، اچھے اسکول میں پڑھا دینا، کر دینا، یہی ان کا حق ختم نہیں ہوتا ہے۔ سب سے اہم ماں باپ کی ذمہ داری اپنے اولاد کے تعلق سے یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو وہ صحیح اور سچا پکا مسلمان بنائیں، دیندار بنائیں، اور بالکل غلط عقیدوں سے بچا کر صحیح دین کی طرف اس کی رہنمائی کریں، اس کی اچھی تربیت کریں، اچھے اخلاق پر اس کو پروان چڑھائیں۔ یہ بہت اہم ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کل اللہ رب العالمین ہم سے ضرور سوال کریں گے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی نعمت تمہیں دی جا رہی ہے، ہر نعمت کے بارے میں کل تم سے سوال ہوگا کہ اس نعمت کا تم نے کس حد تک حق ادا کیا، اس نعمت کا شکر تم نے کس طریقے سے ادا کیا۔ تو اولاد کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں یہی سب سے بہترین طریقہ ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کو دیندار بنائیں، نمازی بنائیں، اور ان کو اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، مسجدوں سے محبت کرنے والا بنائیں۔ تو یہی کیا ہے، اولاد کی اس نعمت کا حق گویا کہ ادا کرنے والی بات ہوگی، شکر کا، اس نعمت کے شکر کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر، ایک بہترین آئیڈیل بن کر ان کے سامنے ابھرے، اور بالکل صحیح سیدھے راستے پر ان کو ہم لے کر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔